الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے گزشتہ سبق جہاں چھوڑا تھا وہ آپ خود یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ ہم پڑھ رہے تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو معنی تھا، یا جو معنی ہمارے علماء مفسرین نے لکھے ہیں، ان میں سے کئی اقوال ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھے، اختصار کے ساتھ، کہیں طویل تفصیل کے ساتھ۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آج کا بیان بھی ہمارے انشاءاللہ اسی آیت پر ہی رہے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ کا حکم پا کر تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اس سجدے سے مراد کیا ہے وہ سب آپ نے سن لیا۔ اب یہاں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی آیت میں کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم نے پہلے کچھ چیزیں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں پڑھی، کچھ دوسرے انسانوں کے بارے میں پڑھی۔ دوسروں سے مراد یہ کہ جو انبیاء نہیں، اس لیے کہ انسان تو کئی ہوتے ہیں لیکن انبیاء ہر ایک نہیں ہوتا علیہم السلام۔ ہر انسان تو نبی نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے کچھ باتیں تھوڑی سی اختصار کے ساتھ فرشتوں کے حوالے سے پڑھی۔ ممکن ہے آگے چل کر کہیں ہم ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ جس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات سن لیں، اس لیے کہ اکابر فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دشمن ہے
حضرت آدم کے بیٹوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بڑا کھلا دشمن ہے ہمارا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے ہمارا جو چھپا اور ڈھکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے جو بالکل کھلا ہے، جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک چیز اور بھی سن لیں کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے حضرت آدم کے بیٹوں کا اور حضرت حوا کی بیٹیوں کا، کہ اکابر فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں شر تو لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ شر ہوتی ہیں، لیکن شر معاذ نہیں ہوتی، ان میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ شر معاذ کا معنی آپ تھوڑا سا سمجھتے جائیں، جیسے کہ یعنی بس صرف نقصان ہی نقصان اس سے ہمیں ہو، تکلیف ہی تکلیف ہو۔ اکابر فرماتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں شر لگتی ہیں لیکن شر معاذ نہیں ہوتی، ہوتی شر تو ہیں لیکن ہر لحاظ سے شر نہیں ہوتی، ان میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی شے ہے ابلیس جس کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ شر معاذ ہے کہ کسی پہلو سے یہ فائدہ دے ہی نہیں سکتا، صرف نقصان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان میں نماز تراویح کے بعد میں درس دیا کرتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے بھی پہلے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ نے، ہم نے، تو اس لیے کہ پہلے یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس سے تو بچو۔ اور علماء کا فیصلہ یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ اس سے کوئی انسان بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک ایسی شے ہے، ایسی بلا ہے۔ بہرحال کئی باتیں ہیں لیکن بہرحال اب سب کا تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑی تھوڑی ایک چند باتیں سنتے جائیں۔ کلام پاک میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ابتداء، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہمارے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اس کا لقب ہے، ابلیس۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ پرانی کتابیں اگر دیکھی جائیں اور پرانی روایات کو دیکھا جائے تو اس کا نام ملتا ہے عزازیل، عین کے ساتھ، اور قرآن پاک نے جو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے یہ ہے ابلیس کے لفظ کے ساتھ۔ علماء کا فیصلہ یہ ہے یہ اس کا لقب ہے۔ ان روایات کی روشنی میں اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل، اور لقب کیا ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس اس کو کہا جاتا ہے جو انتہا درجے کا، جس میں رتی بھر بھی کوئی امید باقی نہ رہی ہو، اس کو ابلیس کہتے ہیں، چونکہ یہ مکمل طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ اچھا، اس پر بڑے علمی سوالات اٹھے ہیں، بہرحال میرے خیال میں یہ مجلس ان سوالات یا جوابات کی نہیں ہے۔ آپ ایک موٹی سی بات پلے باندھ لیں، کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یاد رکھنا علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی حال میں بھی، کسی شان میں بھی، کسی اور بات سے مغلوب نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کی شان ہے یہ۔ مغلوب سمجھ گئے ہیں آپ یا نہیں؟ نہیں؟
غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ غلبہ ہے. اچھا، جو غلبہ پایا ہے اس کو کہا جاتا ہے غالب. کیا؟ جس نے غلبہ پایا ہے نا وہ ہوگا غالب، کیونکہ انہیں غلبہ پایا ہے. اور جس پر غلبہ پایا ہے وہ ہوگا مغلوب، جو دب جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی مغلوب یا نہیں؟ غالب، غلبہ اور مغلوب یہ تینوں ساتھ جڑیں گے، اس لیے کہ غلبہ آئے گا تو غالب ہوگا، اور جب کسی کو مغلوب کرے گا اور کوئی مغلوب ہوگا تو کوئی غالب آئے گا. یہ چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، آپ اور ہم کبھی غالب آئیں، ہو سکتا ہے. آپ اور ہم کبھی مغلوب ہوں، ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے، علماء کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بات سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ ذات ہمیشہ غالب رہتی ہے. یاد رکھیے گا. پتہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان پر غصہ آتا ہے. غصہ، اچھا ایک چیز ہے، غصہ نہ آئے ایک دم، علماء فرماتے ہیں یہ بیماری ہے. ایک انسان کے سامنے کچھ ایسی حرکتیں کی جائیں تو تقاضا ہے عقل سلیم کا کہ اس کو غصہ آئے. اب وہ بالکل ہی غصہ نہ کرے کہ نہیں جی بس نہیں، یہ بات صحیح نہیں. ہاں اگلی غصہ آئے لیکن غصے کو قابو کرنا آئے. یاد رکھیے گا، غصے کو قابو کرنا آئے. اب دیکھیں ایک بات ہے، انسان کی نسل چلتی ہے شہوانی قوت سے، لیکن اس کو بے مہار نہ چھوڑا جائے. انسان کی اس کی لگامیں انسان کے ہاتھ میں ہوں. جہاں حلال ہے تو ثواب ہے، لیکن جہاں منع ہوگا تو پھر وہاں سے کھینچے اس کو، پھر وہ اس کے قابو میں ہو، نہ کہ شہوت کے یہ قابو ہو جائے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ چیزیں، غصہ جو ہے، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی، تو تربیت کا یہ معنی تھوڑا تھا کہ مطلقاً غصہ ختم کر دیا تھا، نہیں. صحابہ کے ہاتھوں میں غصے کی لگامیں آ گئی تھی. اب بڑی واضح مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضرت علی نے جو گرایا نا اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دی نا اس کو. اچھا اب وہ تو دب گیا حضرت علی کے نیچے. اس نے کیا کیا کہ نیچے سے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. علماء لکھتے ہیں جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اس کے تھوک کے قطرے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اٹھ گئے، ایک دم اٹھ گئے، اور چہرے پر جو جلال کا اثر تھا وہ بھی زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، ہٹ گئے وہاں سے. ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا دیکھو بات یہ ہے، جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، میرا ایمان اس طرح رنگ میں آیا کہ میں نے اسے دبوچ کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے تھا میرا دبوچنا اس کو. لیکن جب اس نے نیچے سے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ اٹھ کھڑا ہوا. تو میرے دل نے کہا کہ علی اب تیرا کوئی گھونسا اس کو لگے گا وہ تیرے اپنے لیے ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہوگا، بس چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں غلبہ. اب سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں یاد رکھیے گا. یعنی خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ضمن بات آئی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اور ہمیں ان پر غالب ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ہم پر غالب ہو. لیکن اللہ کی شان یہ ہے، یاد رکھیے گا، آپ اور ہم کبھی کبھی غصے میں آ کر مغلوب ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پر 3 طلاقیں کس کا نتیجہ ہے؟ غصے کے، اور غصے کے ہاتھوں مغلوب ہونے کا ہی تو نتیجہ ہے، اور کس کا نتیجہ ہے؟ ورنہ آپ ہمارے علماء کی کتابیں پڑھیں، فتاوی جات پڑھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، ان کی شرح کو پڑھیں، آپ کو ان گنت لوگ ملیں گے یہ پوچھتے ہوئے کہ جی حضرت میرے تو منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اس کی عادتیں اور حرکتیں سن کر برداشت نہیں کر سکا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی.
حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم نے ایک شخص کو سمجھایا، کہنے لگا حضرت میں نے غصے میں دی ہے. آخر میں حضرت نے اسے فرمایا کہ بندے خدا کے ذرا مجھے یہ بتا، دنیا میں جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، کبھی کسی نے پیار سے بھی بیوی کو طلاق دی ہے کہ آج مجھے آپ پر اتنا پیار آ رہا ہے کہ ہدیۃً طلاق قبول کرو؟ لا حول ولا قوت. ایسا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. جب بھی دے گا اللہ کے بندے غصے میں دے گا، اور غصے کے ہاتھوں دب کے دے گا، اور جب دے گا ہو گئی. بولے نا. اور پھر اس پر ڈھیٹ نہیں ہوا کرو. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ، اس کی ایک کہاوت ہے حضرت جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے، بڑی مشہور، آکھا تین ہوتے سناواں، اور بولو نا آکھاں تین ہوتے سناواں، اور سامنے چونکہ تی ہوتی ہے نا تو سامنے آپ بیٹھے ہو. اب خدا نہ کرے آپ کو کبھی یہ ہو، یا آپ کے کسی رشتے میں ہو یا کہیں اور ہو، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے. اولن دو نہیں الفاظ کتابوں میں یہ ملتے ہیں اکابر کے، کہ جب کسی انسان کی زبان سے یہ لفظ اہلیہ کے لیے نکلتا ہے خدا کا عرش کانپتا ہے، لیکن جب دے بیٹھے تو پھر اس پہ ڈھیٹ مت بنو. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، اب یہ فیس کرو اس کو، جو غلطی کر بیٹھے ہو اب اس کو مانو اور اس کا مقابلہ کرو. اب اس کا کوئی حل نہیں، فی الحقیقت تو اس کا کوئی حل نہیں. ہاں حلالے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کھیل نہ بناؤ. ہاں اس میں سودے بازی، بلکہ آپ مدرس حرم کی فتاوی جات اٹھا کر دیکھیں، بعض اکابر نے یہاں تک فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی سودے بازی پہلے کرے کہ نکاح کر لے دوسرے روز تو نے طلاق دینی ہے، بعض فقہا کا فیصلہ ہے ہوگا ہی نہیں اگر اس شرط کے ساتھ کیا گیا ہے. بعض نے کچھ اور تشریحات فرمائی. بہرحال یہ اس کا موقع نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو تو پھر اس کا فیس کرو. اور رہ گیا مسئلہ، اچھا خیر یہ دوسری بات ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلی علیہ. خدا نہ کرے کسی گھر پر یہ بلا ٹوٹے، مصیبت ہوتی ہے. اچھا پتہ ہے وہ دے تو بیٹھتا ہے نا پہلے، بعد میں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اب وہ علماء کے سر پر بھی جائے تو علماء کیا کریں گے؟ علماء صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں، مسئلہ بنا نہیں سکتے. یاد رکھیے گا، علماء مسئلہ بتا سکتے ہیں. ہم، پتہ ہے میں ایک بات آپ کو دل لگی کی کہوں یا دل کی کہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ مجھے ہر لحاظ سے آپ اپنے سے زیادہ عزیز ہیں، یہ جھوٹ ہوگا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو اپنوں والوں سے بڑی محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے ہی واللہ عالم مجھے تو نہیں یقین آتا. حقیقت یہ ہے کہ اپنی جان جو اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہیں جھوٹ بولے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے. آپ تو کہہ دو گے جی فلاں سے پوچھا تھا، ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہاں علماء آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، مسئلہ بنا نہیں سکتے. جو لکھا ہے فقہا نے وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، جو صحابہ نے فیصلہ کیا وہی بتا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیا کہے ایک کے آڑے آئی نا صحابہ کا فتویٰ، پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بعض نادان صحابہ، نعوذ باللہ. ان جملوں کے بعد کہنا، اچھا پہلے تو صحابہ پر بھڑاس نکالی اور پھر رہتی کسر علماء پہ نکالی. اللہ کے بندو، جو علماء جو صحابہ کو نہیں بخش رہے تو وہ علماء کو بخشیں گے؟ تو دینے سے پہلے ہی سوچ لیا کرو نا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک رشتہ ہوتا ہے خون کا، وہ توڑے سے نہیں ٹوٹتا. اللہ نے اگر میری رگوں میں اور دوسری رگوں میں ایک خون رکھا ہے ماں باپ کا، میں لاکھ کہوں یہ میرا بھائی نہیں، وہ بھائی ہی رہے گا، اس لیے کہ خدا نے خون ایک رکھا ہے. لیکن ایک وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جو آپ اور ہم جوڑتے ہیں اس دنیا میں آ کر، اس میں ہمارا ارادہ شامل ہوتا ہے، ہمارا عمل دخل شامل ہوتا ہے. اب ایک رشتہ خدا نے جوڑا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک رشتہ جس میں بظاہر آپ اور ہم شامل ہوتے ہیں، خدا نہ کرے اگر وہ آپ اور ہم توڑنا چاہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے، کوئی کہے یہ میری ماں نہیں، لاکھ کہتا رہے، وہ ماں ہی رہے گی،
لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی کہے یہ میری اہلیہ نہیں، پھر سوچ لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ نتائج ہوتے ہیں آپ اور ہم جب غصے کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ درمیان میں کچھ بات آ گئی، میں دوسری طرف چلا گیا۔ مغلوب ہوتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی بھی شان میں آئیں، اللہ کبھی کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کبھی مغلوب نہیں۔ یہ چونکہ بالکل جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوا ہے، اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں سے میں اس طرف نکلا تھا کہ آپ اور ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ علماء فرماتے ہیں 90 سال کا گنہگار ہونا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ فیصلہ تو یہی ہے علماء، لیکن اگر اس کے ذمے خدا کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، کسی اور کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے کہ بس اب توبہ کر لی ہے تو بیغم نہیں، کوشش کرے تاکہ جس کیفیت کا دل میں اظہار جاگا ہے، دل میں جو کہتے ہیں نا ارادہ جاگا ہے، تو پھر اس کا ظاہر پر بھی اثر آئے نا۔ باقی کوئی کمی رہتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہے یا نہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جو ابلیس قرآن کہتا ہے، قرآن نے اس کو ابلیس کہا ہے اور اس کے لیے ابلیس کا لفظ جو استعمال فرمایا تو علماء نے فرمایا مانا یہ کہ یہ انتہا بالکل آخری کنارے پہ لگا ہے، رحمت کی بخشش کی کوئی امید نہیں اس کے لیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا؟ ذرا سوچ کے بتائیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ اور ہم کس کی مخلوق ہیں؟ حضرت آدم کس کی مخلوق تھے؟ اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں ہم ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اللہ کی طرف نسبت نہ کریں اس موقع پر وہ ادب کی وجہ سے ہوگی، وہ اپنا حکم اپنی جگہ ہے۔ اب مثلا دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ایک بات سن لیجیے گا مسئلے کی، بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ جی نے بیمار کر دیا ہے، بس جی بیماری بھی ادھر آ گئی ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ ہے، عقیدہ تو یہی ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ کہنا علماء نے خلاف ادب لکھا ہے۔ ہاں بیماری آئی ہے اپنی طرف نسبت کرو، عقیدہ یہی ہے کہ ادھر وہ نہ چاہیں تو کبھی بیماری نہیں آ سکتی، عقیدہ تو یہی رکھو، لیکن زبان سے یہ الفاظ نہ کہو۔ اس ذات کی درگاہ بہت اونچی ہے، وہاں ایسے الفاظ نہ گزارو جو اس درگاہ کے ادب کے خلاف ہوں، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ تو کہو مجھے ٹھیک اس نے کیا ہے، یہ ادب ہے۔ اور اس کا سبق انبیاء ہیں علیہم السلام۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ، حضرت ابراہیم کے الفاظ اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں بیماری بھی تو ادھر سے ہی آتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم ادب سکھا گئے ہیں کہ اس درگاہ کا ادب یہ ہے کہ بیماری آئے وہاں سے عقیدہ تو یہی رکھو، آتی وہیں سے ہے عقیدہ یہی رکھو، لیکن الفاظ نہ کہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب بات بیماری کی ہو تو کہو وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور جب ٹھیک ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب شفا وہاں سے آتی۔ یہ ادب حضرت ابراہیم سے، شفا کی نسبت ادھر کرو، صحت کی نسبت ادھر کرو، لیکن بیماری کی نسبت ادھر نہ کرو۔ جب بیمار خدا نہ کرے کوئی ہو تو یہ مت کہا کرو بس جی اللہ جی بیمار کر چھوڑا جی، بس جی بیماری ادھر آ گئی۔ عقیدہ یہی رکھو، لیکن الفاظ یہ نہ کہو، اس درگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے گا یہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے۔ اب دیکھیں پھول کو کس نے پیدا کیا؟ چاند کو اور خنزیر کو، تو کیا کہو گے یا خالق الخنازیر، اے خنزیروں کے پیدا کرنے والے، کہو گے؟
عقیدہ اپنی جگہ ہے، پیدا تو اس کو بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس طرح کے الفاظ انسان کہے، بلکہ یوں کہے کہ اللہ خالق کل شیء، خدا نے ہر چیز پیدا کی، بات ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا خیر، اب جب اس کے لیے کوئی راستہ اللہ نے رکھا یا نہیں، اللہ نے پیدا بھی تو اس کو بھی تو اللہ ہی نے کیا ہے، ہم اور عقیدہ یہی ہے ہمارا۔ ہاں، ادب اگر ہمیں یہ سکھائے کہ یہ الفاظ نہ کہیں، وہ اپنی جگہ۔ یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھیں؟ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گا ہمیں منع کر رہا، خود کہہ رہا ہے، بھائی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنے میں ذرا احتیاط کیا کریں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، او جی بس پی لی تھی، نصیب میں لکھا تھا۔ اچھا، نصیب میں تیرے نماز نہیں لکھی ہوتی، روزہ نہیں لکھا ہوتا، وہ خالی برائی لکھی ہوتی ہے۔ کبھی خدا کی طرف یہ باتیں نہ کیا کرو، اگر نصیب میں لکھا ہے تو وہ تیری کرتوت تیری وجہ سے لکھی ہوئی، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتی تھی آپ نے اور ہم نے اس کائنات میں کیا کرنا ہے، وہ اس کی بتائی ہوئی خبر ہے۔ کوئی اللہ نے ہمارے اوپر جبر نہیں کر گیا کہ اس نے لکھ دیا تو اب آپ ہم کر رہے ہیں، نہ کریں گے ہم اپنے اختیار سے، تبھی اسی پر تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اس لیے جب کبھی خدا نہ کرے کوئی شخص اگر شراب کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ نے منع کیا ہے، میں اپنی مرضی سے پی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ہاں فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ہندوؤں کا ایک بڑا استدلال ہے، پرانے ہندو بھی یہی کہتے تھے، مراد ہے بتوں کے پجاری، وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم رام کی پوجا کیوں کرتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم حبل کی پوجا کیوں کرتے۔ یہ جاہلانہ بات ہے، خیر اس کا جواب تو اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہے تو آپ ذرا ان الفاظ کا ذرا احتیاط کیا کرو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا کیا؟ چھوٹی سی بات سن لیں، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا، علماء لکھتے ہیں، اور شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اس واقعے کو فرمایا۔ لیکن اس واقعے کو پڑھنے اور سننے کے بعد پتہ یہی چلتا ہے، جو فیصلہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ روایت اسرائیلی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اب یہ آپ کا کام ہے، جس دن پہلا قصص الانبیاء کا درس ہوا تھا نا، اس میں نے اسرائیلیات کی تفصیلات بتائی تھی کہ اسرائیلیات کس کو کہتے ہیں، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہاں، اب میں پوری وضاحت تو نہیں کروں گا، اس میں موجود ہے، یا تو آپ کو یاد ہونی چاہیے ورنہ سن لیں کہ اسرائیلیات کس کو کہا جاتا ہے، اس میں پوری وضاحت اس میں موجود ہے اور ان کے حکم کیا ہیں۔ یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن فیصلہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے کہ بظاہر اسرائیلی روایت لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ قسط میں انشاءاللہ، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، پھر اللہ کو منظور ہوا تو اگلی درس میں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیں۔